السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی میں امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ اسلام کی تاریخ میں ایسی مجاہدہ عورتیں گزری ہیں کہ جنہوں نے اپنے قول فعل اور عمل سے ایک باب روشن کیا ہے۔ انہی میں سے حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ایک چھوٹی سی بچی تھی کہ جس وقت یہ مقام ملا ان کو کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر غار ثور میں چلے جاتے ہیں اور اپنے گھر میں جو کچھ بھی جمع پونجی ہوتی ہے وہ بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ابو قحافہ جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو جب معلوم ہوا کہ ابو بکر گھر سے چلے گئے ہیں تو اس نے حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ بتلائیے تو صحیح کہ ابو بکر گھر میں کچھ جمع پونجی چھوڑ کر بھی گئے ہیں یا سب کچھ لے گئے ہیں؟ تو حضرت اسماء ایک چھوٹی بچی تھیں لیکن استقامت کا ایک پہاڑ تھی، ایسی حوصلہ مند بچی تھیں کہ جنہوں نے تاریخ رقم کر دی۔ تو اپنے دادا کے سوال کے جواب میں حضرت اسماء سوچنے لگیں کہ والد محترم تو گھر سے سب کچھ لے گئے ہیں، تو اب میں اس کو کیا جواب دوں؟ ایک ترکیب سوچی کہ اس نے کپڑے میں ایک گٹھڑی باندھی جس کے اندر ایک چھوٹے چھوٹے قسم کے پتھر ڈالے اور ایسے گٹھڑی بنا کر اپنے دادا کو دکھائی، جو کہ ابو قحافہ اس وقت نابینا ہو چکے تھے، اور ان کو دکھلایا کہ دیکھیے دادا جان، والد محترم نے جمع پونجی گھر میں چھوڑ کر گئے ہیں۔ تو حضرت ابو قحافہ نے جب اس گٹھڑی کو دیکھا، ایسے ہاتھ لگایا، اس کو ٹٹولا، تو کہا کہ ٹھیک ہے، ابو بکر گھر کے لیے کچھ چھوڑ کر گئے ہیں۔ تو بھی یہ استقامت، یہ اس طرح کا حوصلہ، ابھی حالانکہ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک چھوٹی سی بچی تھی، لیکن اپنے قول اور فعل اور عمل سے ایسے کارنامہ سر انجام دیا کہ اسلام کی تاریخ میں، تاریخ کے اوراق میں اس کو سنہرے حروف میں لکھا جاتا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ابھی چھوٹی بچی ہیں کہ ابو جہل دروازے پر آتا ہے اور دستک دیتا ہے، پوچھتا ہے کہ آپ کے والد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے ہیں؟ حضرت اسماء کہنے لگیں کہ ابو جہل، میں جانتی ہوں کہ میرے والد محترم کہاں گئے ہیں اور میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے ہیں، لیکن یہ ایک راز کی بات ہے کہ میں نہیں بتلاؤں گی۔ ابو جہل اس بات پر تھوڑا سا ایسے مسخرانہ انداز میں کہنے لگا کہ ہمیں معلوم ہے کہ تو جانتی بھی نہیں ہے، لیکن سچ بتا دے کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ تو حضرت اسماء نے کہا کہ میں سچ ہی بتا رہی ہوں کہ مجھے معلوم ہے، لیکن میں یہ نہیں بتاؤں گی کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ تو ابو جہل لعین نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک تھپڑ رسید کیا، اور اتنا زوردار تھپڑ تھا کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ایسے نیچے گر پڑیں، اور آپ کے پیشانی سے ایسے خون کا فوارہ ابھرا، خون کا فوارہ نکلا، اور آپ کا چہرہ ایسے نیلا پیلا ہونے لگ گیا۔ اب یہاں پر بھئی استقامت تو دیکھیے نا، اب معلوم ہونے کے باوجود بھی اور اس کے ظلم سے واقف ہونے کے باوجود بھی ایسی استقامت دکھائی کہ اپنا نام روشن کر کے گئی۔ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے والد اگر وفا نبھا رہے تھے تو ادھر گھر میں اہل و عیال بھی وفا نبھا رہے تھے۔ یہ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفا تھی کہ جنہوں نے جاننے کے باوجود بھی ایک لفظ بھی منہ سے نہیں بولا کہ میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے ہیں۔ تو بھی آج ہم تک جو اسلام پہنچا ہے نا، جو ہم تک قرآن پہنچا ہے، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں گود میں ہی کلمہ ملا ہے، ورنہ یہ اسلام ہم تک جو پہنچا ہے
اس کے اندر بہت بڑی قربانیوں کا ایک تسلسل ہے جو آج تک جاری ہے، اور اسی تسلسل میں عافیہ صدیقی کا نام بھی آتا ہے، جو ایک مجاہدہ عورت، جو ایک اللہ کی ولیہ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ کی ولیہ تھیں، کہ جنہوں نے افغانستان میں طالبان کی مرہم پٹی کی اور ان کے زخموں پر مرہم رکھے، اور اپنے قید کو برداشت کیا اور وہاں کے ظلم کو برداشت کیا، لیکن ان کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں اگلا۔ سلام ہے عافیہ صدیقی کی استقامت کو۔ بس بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دین پر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔